آج کا ہمارا موضوع ہے شخصیت یسوع مسیح علیہ السلام۔ مسیحیت کی جو مرکزی شخصیت ہے، جن کے گرد تمام مسیحیت کی کہانی گھومتی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا یسوع مسیح کی ہستی ہے، جنہیں مسیحیت میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور اناجیل اربع انہی کی کہانی زندگی کے واقعات پر مشتمل ہے۔ بھائی ریکارڈنگ بھی آن کر لیجئے گا۔ جی بالکل آن کر لیے میں نے۔ تو مسیحی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع مسیح کہتے ہیں، انگریزی میں ان کو جیزس کرسٹ کہا جاتا ہے، اور ہم قرآن کریم نے ان کے لیے لفظ عیسیٰ علیہ السلام استعمال کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا لفظ، اور ان کے پیروکاروں کے لیے لفظ نصارہ استعمال کیا ہے۔ لفظ نصارہ استعمال کرنے کی ایک دو توجیحات یہاں پہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی توجیہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ ان کے ناصر تھے، مددگار تھے، تو مددگار ہونے کی مناسبت سے ان کے لیے نصارہ کا لفظ استعمال کیا، یا پھر اس کی دوسری توجیہ جو عموماً یہ نظریہ خاصا مقبول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ناصرہ نام کے گاؤں کے رہائشی تھے، تو اس مناسبت سے ان کے ساتھیوں کو یا ان کے پیروکاروں کو نصارہ کہا گیا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تینوں سامی مذاہب، یہودیت، مسیحیت اور اسلام، تینوں سامی مذاہب کے اندر ایک جو ہے تینوں سامی مذاہب کے لوگ ان کو قبول کرتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کے متعلق جو ہے نا تینوں کے تھاٹس مختلف ہیں، اور ان کی ہستی جو ہے سامی مذاہب میں مختلف المراتب حیثیت رکھتی ہے۔ یہودیوں نے انہیں بحیثیت المسیح رد کیا اور انہیں مصلوب کرنے کی کوشش کی جو ہے، اور ان کے پیچھے پڑے رہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم ان کو جانی نقصان پہنچائیں۔ اس کے نتیجے میں وہ خدائی عذاب کے مستحق ٹھہرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب انہوں نے اپنے مسیح کو رد کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی جو مرکزی عبادت گاہ تھی اور جن کی مرکزیت تھی وہ ختم کر دی، 2000 سال تک ان کو دنیا میں منتشر کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام خود بھی یہودی تھے، ان کے جتنے بھی شاگرد تھے وہ سارے کے سارے سب یہودی تھے، اور وہ بنی اسرائیل تک ہی محدود تھے، تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کی بحیثیت یہودی شخصیت جانے بغیر ہمیں ان کی دعوت کا پس منظر سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت یہودی، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ ایک سیشن رکھیں گے، لیکن ابھی ہمارا سمجھنا یہ مقصود ہے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا نظریہ اور کیا فکر اور کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر یہودیوں کے بعد پھر دوسرا بڑا مذہب ہے مسیحیوں کا۔ تو مسیحیوں نے یا نصارہ نے یا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں بہت زیادہ غلو اختیار کر لیا، اور انہیں خدا کے برگزیدہ اور چنیدہ رسول اور نبی کے بجائے خدا کا بیٹا بنا کر الوہیت کے عہدے پر بٹھا دیا۔ اس کے علاوہ مسیحیوں نے ان کی جو مظلومہ صلیبی موت تھی، اس کے علاوہ یہ مائک کھلے میں یہ بند کر دیجئے، یہ انٹرپٹ ہو رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ مسیحی حضرات نے عیسیٰ علیہ السلام کی مظلومہ صلیبی موت سے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ اور ان کے دوبارہ جی اٹھنے کو انسانیت کی کلی نجات سے منسوب کر دیا، کہ جو شخص یسوع کے کفارے پہ ان کے دوبارہ جی اٹھنے پہ ایمان لے کر آئے گا تو وہی نجات یافتہ ہوگا۔ تو قرآن کریم نے نصارہ کے اس رویے کی واضح طور پہ تردید کر دی اور اصل مقام عیسیٰ کو اجاگر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور ان کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ اور کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے کر آ جائے۔ اچھا، آج کی کلاس کے اندر ہم نے صرف یہودیوں کا
موقف جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کو ڈسکس کرنا ہے، اور جو کرسچنز کا موقف ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ اگر ہم تینوں مذاہب کو لیتے، اسلام کا بھی اس میں شامل کر دیتے تو بہت زیادہ وقت ہو جاتا۔ اسی میں جو ہے 13 سلائیڈیں بن گئی ہیں۔ اب دیکھیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہر سلائیڈ کے اوپر جہاں تک ہو سکے تفصیل سے بات کریں اور آپ کو ساری بات سمجھانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، اب آپ آ جائیے ابو دجانہ بھائی پہلی سلائیڈ پہ۔ اہل یہود کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کرنے والے، جیسا کہ ہم نے کل یہ بات کل کے سیشن میں بھی ڈسکس ہوئی تھی، اور پرسوں کے میں بھی ایک ہلکی پھلکی ہم نے ڈسکس کی تھی کہ یہودیوں کو ایک المسیح کا انتظار تھا۔ یہودی پہلی صدی عیسوی کے عراق میں یہودی رومیوں کی غلامی کی تلے زندگی گزار رہے تھے، اور ان کی سلطنت اور حکومت ختم ہو چکی تھی، اور رومیوں نے ان کو اپنا محکوم بنا رکھا تھا۔ تو ایسے میں یہودیوں کو ایک المسیح کا انتظار تھا کہ وہ المسیح آئے گا اور آ کے ہمیں رومیوں کی غلامی سے نجات دے گا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے المسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو بہت سارے لوگوں نے ان کو قبول کر لیا۔ زیادہ تر لوگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں زیادہ تر لوگوں کی جو زیادہ تر جو لوگ تھے وہ غریب طبقے کے لوگ تھے، جس میں جو ہے عام طور پہ مچھیرے تھے، یا محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے، یا پھر معاشرے کا وہ طبقہ تھا جو بالکل پست حال طبقہ تھا، یا پھر وہ لوگ تھے جن کو لوگ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، جیسا کہ محصول لینے والے۔ اب جو رومیوں نے جن یہودیوں کو ایجنٹ بنا کے رکھا ہوا تھا کہ وہ یہودیوں سے محصول لیں، ٹیکس لیں، تو یہودی ان کو رومیوں کا ایجنٹ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ان کی خاطر کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں یہ لوگ بھی شامل تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کر لیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بات میں وضاحت کرتا چلوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب المسیح کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کی دو میننگ ہو جاتی ہیں۔ یہ المسیح ایک اصطلاح ہے، اور ہر اصطلاح کا ایک مخصوص مابعد طبیعت ہوتی ہے، اس کی ایک میٹا فزکس ہوتی ہے، ایک اس کا ایک ایمانیاتی کیفیت ہوتی ہے اس اصطلاح کی، جس کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں، کرسچن بھی مسیح کہتے ہیں، اور یہودی بھی مسیح کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا مسیح کا جو لفظ ہے اس کو میں ڈیفائن کر دوں کہ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی بھی مردے کو اللہ کے حکم سے صرف چھو کے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو ان کا جو مبارک مسا تھا اس سے مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ وہ کسی مظلوم کو یا کوڑی کو جب وہ ہاتھ لگاتے تھے تو وہ شفا پا جاتا تھا۔ تو ان کے جو اللہ تعالیٰ نے دست مبارک کے اندر جو شفا رکھی تھی اس کی مناسبت سے قرآن کریم نے ان کو مسیح کہا ہے کہ وہ مسا کرنے والے تھے۔ دوسری بات، مسیح کے معنی چنیدہ کے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ خدا کے چنیدہ تھے، اور ظاہر سی بات ہے ہر نبی خدا کا چنیدہ ہوتا ہے، تو یعنی ہر نبی خدا کا مسیح ہوتا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بطور خاص یہ ٹائٹل اس لیے دیا گیا کہ یہودی ان کے اوپر طرح طرح کے گھٹیا الزامات لگاتے آ رہے تھے۔ تو قرآن کریم میں جو مسیح کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ بطور ٹائٹل استعمال ہوا ہے، بطور لقب استعمال ہوا ہے، بطور ٹرم استعمال نہیں ہوا۔ جبکہ بائبل کے اندر جو مسیح کا لفظ ہے یہ پوری ایک ٹرمینالوجی ہے، اور اس ٹرمینالوجی کا میں نے آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتا دیا کہ المسیح اس ہستی کا نام تھا جس نے آ کر اسرائیل کی کوئی بھی سلطنت کو بحال کرنا تھا، رومیوں سے جنگ کر کے یہودیوں کو ان سے نجات دینی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب المسیح کا دعویٰ کیا تو بہت سارے لوگوں نے ان کو قبول کر لیا، لیکن صرف یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی بحیثیت المسیح قبول نہیں کیا، بلکہ پہلی صدی عیسوی کے آغاز سے لے کر ہیکل کی تباہی تک کم از کم 12 ایسی شخصیات دستیاب ہیں جن کے بارے میں ریکارڈ موجود ہے کہ انہوں نے بھی المسیح کا دعویٰ کیا تھا، اور سینکڑوں ہزاروں یہودیوں نے ان کو المسیح مان کے قبول کیا۔ بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا وہ ایک الگ داستان ہے۔ ہم نے جو اپنی کتاب لکھی ہے
ہماری جو ابھی آنے والی کتاب ہے انشاءاللہ قدیم یہودی فرقوں کی تاریخ، تو اس کے اندر پورے ایک فصل کے اندر ہم نے ایسے 14 سے 15 مسیحیوں کو ذکر کیا ہے جن یہودیوں نے المسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے ان کی پیروی کی، اور ان میں سے کچھ مسیح تو ایسے تھے جنہوں نے بادشاہت کو بھی بحال کر لیا۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ کبھی اس کے اوپر بھی ہم سیشن کر سکیں المسیح کے موضوع پر، جب ہم یہودیت پڑھیں گے انشاءاللہ تو وہاں پر اس حوالے سے ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو یہودیوں نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت المسیح قبول نہیں کیا تھا، بلکہ وہ جو شخص بھی المسیح کا دعویٰ کرتا تھا یہودی اس سے جو ہے امیدیں وابستہ کر لیتے تھے کہ ہو سکتا ہے بھائی یہی المسیح ہو جو ہمیں نجات دلا دے۔ یعنی یہودی رومیوں سے اس قدر عاجز تھے کہ ایک چرواہے نے المسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو انہوں نے چرواہے کو بھی المسیح مان لیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہودی جو ہے المسیح کا کتنی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ یہودیوں میں وہ لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا رد کر دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا رد کرنے والے میں وہ لوگ تھے جو مذہبی پیشوا تھے۔ اس کے اندر زیادہ تر ہیکل کی انتظامیہ شامل تھی، سردار کاہن شامل تھا۔ تو پہلی صدی عیسوی کے اندر جو سردار کاہن کا عہدہ ہوتا تھا وہ ایک رومی آفیسر کا عہدہ بن چکا تھا، اور سردار کاہن کا جو تقرر ہوتا تھا، اس کی جو اپائنمنٹ ہوتی تھی وہ بھی رومیوں کی طرف سے ہوتی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو دعوت دے رہے تھے وہ سردار کاہن کے اقتدار کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی تھی۔ ظاہر سی بات ہے جب خدا کی بادشاہت قائم ہو جاتی تو سردار کاہن کی تو چھٹی ہو جاتی، اس کو تو یہودی اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیکل سے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو یہ بھی امید تھی کہ یہ جو ہیکل ہے یہ ہیرودیس نے بنایا ہے، یہ مشرکوں کا ہیکل ہے، تو لہٰذا المسیح جب آئے گا وہ نئی ہیکل بنائے گا۔ تو ہیکل یہودیوں کی عبادت گاہ کا نام تھا جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جگہ جگہ ہیکل کے بارے میں بھی جو ہے اپنی تعلیمات دیں کہ ان کی ٹیچنگ میں موجود ہے کہ میں اس ہیکل کو ڈھا کے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ساتھ ایسا کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن عیسائیوں نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ یسوع جو ہے وہ اپنے 3 دن بعد جی ہونے کی وہ بابت گفتگو کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ تو جو سردار کاہن تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا تھا، اور جو انجیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقدمہ لکھا ہوا ہے اس میں سب سے جو اہم کردار ہے وہ سردار کاہن کا ہی ہے، جو چلا چلا کے ان کو جو ہے لوگوں کو تیار کر رہا تھا اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو سزا دلانے کے لیے مطالبے پہ تیار کر رہا تھا۔ اچھا، یہودیوں کے اندر بہت سارے یہودی ایسے بھی تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک نبی اور المسیح مانا تھا۔ وہ لوگ وہ لوگ تھے، وہ یہودی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر تو ان کو انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن جب بعد میں شاگردوں نے منادی کی تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کر لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور المسیح مان لیا۔ لیکن یہ جو یہودی تھے ان کا دیگر یہودیوں سے صرف اس بات کا اختلاف تھا کہ دیگر یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو المسیح نہیں مانتے تھے اور یہ ان کو المسیح مانتے تھے۔ اس کے علاوہ اور کوئی اختلاف نہیں تھا، اور اس اختلاف کے باوجود یہ سب ہیکل میں اکٹھے ہو کے عبادت کیا کرتے تھے۔ اچھا، آ جائیے اگلی سلائڈ پہ آ جائیے۔ اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے بڑا منفی رویہ اختیار کر کے رکھا ہے۔ تو ان کے معاصرین میں سے تو کچھ لوگوں نے بلکہ کافی لوگوں نے ان کو قبول کیا، لیکن جو ان کی موجزانہ پیدائش تھی اس کی بنیاد پہ جو ہے عیسائی یہودیوں نے ان کو بڑے گھٹیا الزامات ان کے اوپر لگائے۔ تو اب ہوا یہ کہ یہودی تو مغلوب ہو گئے تھے جب رومیوں نے ہیکل کو ڈھا دیا، تو اس کے بعد سے 2000 سال تک مغلوب رہے۔ پھر جب کرسچن پاور کے اندر آئے تو انہوں نے یہودیوں کو قاتلین یسوع قرار دے کے ٹھیک ٹھاک ان سے بدلے لیے خوب۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی کھل کے مخالفت کر نہیں سکتے تھے، تو لہٰذا ان کا جتنا بھی لٹریچر تھا انہوں نے وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف کوڈ نام رکھ دیے
تو ان کا نام جو ہے یہودی ادب میں عیسیٰ علیہ السلام کو بن سٹاڈا کہا گیا ہے، بالام کہا گیا ہے، اور ایک مخصوص شخص کہا گیا ہے۔ ان کی والدہ کے اوپر بھی طرح طرح کی تہمتیں لگائیں، اگرچہ ہمارا ابھی یہ موضوع نہیں ہے لیکن ہم اختصار سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ تالمود میں بھی ان کے لیے چند مقامات ایسے ہیں جس کے بارے میں علماء کو یقین ہے کہ بھائی یقیناً وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ یشوع استعمال کیا گیا جو کہ عبرانی یشوع کا آرامی تلفظ ہے۔ بعض جگہ پہ کچھ اور نام بھی لکھے ہوئے ہیں، یعنی بعض جگہ پہ نام نہیں لکھے ہوئے لیکن جو ہے ایک اجمالی ذکر کیا گیا ہے کہ خدا کرے کہ اس کا نام اور ذکر تک مٹ جائے، ٹھیک ہے۔ پھر بابلی تالمود کے اندر ایک مخصوص آدمی کا ذکر ہے جو مصر سے جادو سیکھ کر آیا تھا، اور اس شخص کو سن آف پنڈیرا یا سن آف سٹاڈا کہا گیا ہے۔ بعض جگہ پہ ان کو یشو سن آف پنڈیرا بھی لکھا گیا ہے۔ یروشلم تالمود کے اندر بھی اس طرح کے مندرجات پائے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک کتاب ہے تولیدت یشو، تو اس کتاب کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر طرح طرح کے گھٹیا الزامات لگائے گئے ہیں، اور جو ہے انسان کا سر شرم سے جھک جائے کہ جو ہے وہ ان الزامات کے بارے میں سوچے بھی، پڑھنا تو درکنار بہت دور کی بات ہے۔ تو ہم اس کے حوالے انشاءاللہ گروپ کے اندر دے دیں گے۔ ایک کتاب ہے، ایک پادری نے لکھی تھی، دا تالمود ان ماسکڈ، تو اس کے اندر اس نے سارے حوالوں کو تفصیل سے لکھا ہے اور بڑی شرح و بسیط کے ساتھ لکھا ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ ہمارے پاس پہلے اس کتاب کی کاپی تھی اردو ترجمے کی، میں دیکھتا ہوں اگر میرے پاس ہوئی تو انشاءاللہ میں گروپ میں ضرور شیئر کروں گا۔ اچھا جی، اچھا کچھ یہودی روایات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ تھیں حضرت مقدسہ مریم علیہ السلام، ان کو نائن کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے، اور بھی مختلف گالیاں جو ہے ان کو دی گئی ہیں۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی روایات کے اندر یہ تک پایا جاتا ہے کہ 4 انسانوں کا آنے والی دنیا میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ بابلین تالمود میں لکھا ہوا ہے۔ ان 4 میں سے ایک کا نام بالام ہے، دوسرے کا وویگ ہے، تیسرے کا اختیفیل ہے، اور چوتھے کا گیہازی ہے۔ تو یہ بالام جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، تو اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ بابلی تالمود کی روایت کے اندر یہ بالام کا لفظ موجود ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بابلی تالمود کی جو کتاب سینیڈرین ہے، سینیڈرین کی 10ویں باب اور دوسری ورس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب آپ آ جائیے اگلی سلائیڈ پر۔ ہم نے پرسوں بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جب سے یہ اسرائیل کا ناپاک وجود زمین پہ آیا ہے تو یہودیوں کے بھی یسوع کے بارے میں موقف تبدیل ہو گئے۔ ماڈرن یہودی ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں، راسخ العقیدہ تو ابھی بھی انہی باتوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور ماڈرن یہودیوں کے بھی ویوز چینج ہو گئے اور کرسچنز کے بھی ویوز چینج ہو گئے۔ تو اس دن ہم نے کرسچن ویوز کے چینج ہونے کی جو مثال دی تھی وہ 1962 میں ہونے والی ویٹیکن کونسل دوم کی مثال دی تھی، جس کے اندر انہوں نے یسوع کے قتل کا الزام یہودیوں کے بجائے پیلاطس گورنر پہ لگا دیا تھا کہ یہودیوں کو یسوع کا قاتل کہنا درست نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یسوع کے معاملے میں لچک یہودیوں نے بھی دکھائی۔ یہ ہم نے یہاں پہ گیزا ورمس ایک مشہور یہودی عالم ہے، اور وادی قمران کے صاحب کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے، اور بہت ساری ان کی زبردست کتابیں، ویسٹ مین کو اتھارٹی مانا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب جیسس از دی جیو ہسٹورین ریڈنگ آف دا گوسپل، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے، جدید تحقیق یسوع کے متعلق قائم کیے گئے اس مفروضے کو قبول کر سکتی ہے کہ فریسی، اسینی، زیلوٹ اور گناستی ہونے کے بجائے یسوع گلیل کے ایک معجزات دکھانے والے تھے۔ یسوع کے افعال و اقوال کی حسدیم ہونی اور حنانیہ بن دوسا کے ساتھ مشابہت یہی ظاہر کرتی ہے کہ وہ انہی جیسا تھا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ یہ حسدیم ہونی اور حنانیہ بن دوسا جو ہیں یہ یہودیوں کے کچھ قدیم بزرگ ہیں جو اپنے معجزات کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوئے تھے۔
تو یہ جو جیسی جو گیزا ورمس کی کتاب ہے، اس میں اس نے ان تینوں کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے، ان کے معجزات کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ کچھ علماء کا خیال ہے کہ یسوع کے بھی وہی معجزات ہیں جو ہونی اور حنانیہ بن دوسا کے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے بھی مردے زندہ کیے۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انجیل نویسوں نے ہونی اور حنانیہ بن دوسا کی کہانیوں کو یسوع کے اوپر فٹ کر کے آگے بڑھا دیا۔ بہرحال یہ ایک یہودیوں کا موقف تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اگر کسی بھائی کو زاریہ عبداللہ غازی صاحب آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے۔ ہاں، کہاں تک میری بات ہو گئی تھی؟ آپ کتاب کا تذکرہ کر رہے تھے یہاں پہ نا؟ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کتاب ہے، میں نے پوری سلائڈ تو ڈیفائن کر دی تھی نا، یہ گیزا ورمس والی پوری سلائڈ ڈیفائن ہو گئی تھی۔ جی جی، یہ پوری ہو گئی تھی۔ یہ پوری ہاں جی، ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا جی، اب اگلی سلائڈ پہ آ جائیے ابو دجانہ بھائی۔ یہ جیکب نوزنیر صاحب ہیں، ان کی تقریباً 900 سے زیادہ کتابیں اور آرٹیکل لکھے ہیں انہوں نے، اور بہت زبردست قسم کے یہودیوں کے عالم گزرے ہیں، اور انہوں نے جیوش انسائکلوپیڈیا پہ بھی انہوں نے جو ہے اس کے مصنف رہے ہیں، یہ اس کے مصنفین میں شامل ہیں۔ بہت بڑا نام ہے ان کا یہودیوں کے اندر۔ ابھی ان کا حال ہی میں جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے، اب سے 2 ڈھائی سال پہلے۔ تو انہوں نے کتاب لکھی عربی ٹاکس ود جیزس، تو یہ کتاب بھی پڑھنے جیسی ہے۔ تو اس کے اندر ایک یہودی ربائی یسوع مسیح سے گفتگو، در حقیقت وہ یسوع سے گفتگو نہیں کر رہا، وہ کرسچنوں سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہی کٹر یہودیوں والا موقف اپنا بیان کیا ہے۔ جیسے وہ یہ کہتے ہیں اپنی کتاب کے ابتدا میں وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ میں انتہائی صریح اور واضح طریقے سے بتا دیتا ہوں کہ اگر میں پہلی صدی عیسوی میں اسرائیل کی سرزمین پر ہوتا تو میں خود کو یسوع کے شاگردوں میں شامل نہیں کرتا، بلکہ میں ان سے اختلاف کرتا۔ مجھے امید ہے کہ میں ٹھوس وجوہات، محکم دلائل اور جو ہے معقولات پہ یقین رکھتا ہوں، اور اگر میں وہ سنتا جو اس نے پہاڑی پر اپنے وعظ میں کہا تھا تو میں کبھی بھی اس کی پیروی نہیں کرتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسرائیل کے قیام کے بعد بھی یہودیوں کی شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلسل 2 ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اس میں سے ایک تو وہ یہودی ہیں جنہوں نے گیزا ورما صاحب جیسے یہودی ہیں جنہوں نے انتہائی نرم موقف اختیار کر لیا۔ اچھا، یہ ہم نے صرف ایک ان کا قول نقل کیا ہے اس کتاب میں، اور جو دوسری کتابیں ہیں اس کے اندر بھی انتہائی لچکدار موقف ہے ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو ان کے اسلاف کے موقف سے بالکل 180 ڈگری پر ہے۔ اور جیکب نوزنیر صاحب کی آپ گفتگو کے اندر آپ سختی دیکھ لیں، یعنی 2000 سال کے بعد بھی یہ یہودی اتنی ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں اسرائیل کی سرزمین میں ہوتا اور وقت کے نبی اور اولو العزم من الرسل میں سے وہ نبی، انتہائی جلیل القدر نبی میرے سامنے ہوتے تو بھی میں ان سے نہیں مانتا، بلکہ میں ان سے اختلاف کرتا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان یہودیوں کی شرارتوں کا آج یہ عالم ہے، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی نفرت کا اور ان کے بغض کا اور ان کی عداوت کا کیا حال ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اب آ جائیے اگلی سلائڈ پہ آ جائیے۔
اچھا، یہ یہودیوں کے حوالے سے جو ہم نے ابھی گفتگو کی ہے، یہ صرف ایک مثال پہ اکتفا کیا ہے ہم نے، وگرنہ اس جیسی 10 15 مثالیں دی جا سکتی ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وقت بہت قلیل ہوتا ہے، تو اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم از کم ایک ہی مثال دے کے ساتھیوں کو بات سمجھا دی جائے، باقی پھر جو ہمارے پڑھنے والے ساتھی احباب ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ پھر انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے تو اور مزید مثالیں ان کے سامنے آتی جائیں گی۔ یہ اچھا، ہم اگلی سلائیڈ، اہل نصارہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت مسیح ابتدائی عیسائیوں کی نظر میں۔ تو آپ یہ دیکھیں، اس میں جو پہلا قول ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں، تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے، اور تم سب بھائی ہو، زمین پر اپنا باپ نہ کہو کیونکہ تمہارا باپ ایک ہے جو آسمانی ہے، نہ تم ہادی کہلاؤ کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے یعنی مسیح۔ حوالہ اس میں آگے لکھا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو کیتھولک حضرات ہیں یا پروٹسٹنٹ حضرات ہیں، کیتھولک حضرات عام طور پہ جو پادری صاحبان ہیں ان کو فادر کہتے ہیں، اور جو پروٹسٹنٹ حضرات ہیں وہ پادری کہتے ہیں۔ تو پادری بھی جو ہے اردو کا لفظ ہے، یہ فارسی سے بنا ہے، فارسی میں جو ہے وہ باپ کو پدر کہتے ہیں، پدر سے انہوں نے پادری بنا لیا، یعنی پادری کے معنی بھی میرے باپ کے ہی ہیں۔ تو پادری کے معنی بھی باپ کے ہیں اور فادر کے معنی بھی باپ کے ہیں۔ تو یسوع تو فرما رہے ہیں کہ زمین پہ کسی کو اپنا باپ نہ کہو بلکہ تمہارا باپ آسمانی ہے، لیکن مسیحی حضرات نے ان پوادران کو اپنا باپ بنا رکھا ہے، یعنی نعوذ باللہ انہوں نے جو ہے ان کو خدا کی جگہ پہ جو ہے قائم کر رکھا ہے، کیونکہ پادری پلپٹ پہ کھڑا ہو کے جو بات کہتا ہے مسیحی اس کو مانتا ہے، جو بائبل میں لکھا ہے مسیحی اس کو مانتا ہی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی کرسچن سے گفتگو کر کے دیکھ لیں، وہ ہمیشہ جو ہے پادری صاحب کی بات کو کوٹ کرے گا کہ بھائی ہم نے تو پلپٹ سے یہ سنا، یہ عام آدمیوں کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ مسیحی حضرات جو ہیں ہمارے، وہ غلام صاحب، ٹھیک ہے، یہ ریکارڈنگ آن کر لیجئے گا آپ۔ ہاں جی میں نے آن کر لی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، تو ہم یہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام خود اپنا تعارف کروا دیتے ہیں کہ بھائی تم ربی نہ کہلاؤ بلکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے، یعنی میں تمہارا استاد ہوں، ٹھیک ہے، اور تم ہادی نہ کہلاؤ، تمہارا ہادی ایک ہی ہے یعنی مسیح۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو ایک معلم شرع قرار دیا جو اس نصارہ کو شریعت کی اصل تعلیم اس کی روح کے مطابق سکھانے آئے تھے، اور وہ بنی اسرائیل کے ہادی تھے جو ان کو صحیح راستہ دکھانے آئے تھے کہ وہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خدا کی بادشاہت کو قائم کر دے گا۔ اچھا، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی خود تعارف ہو گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو خود سننے والے تھے، جو ان کے آڈینس تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک یہودی ربائی، اپنا استاد، اپنا ہادی، اپنے نبی کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، اور یہ ٹیچنگ جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد بھی بنی اسرائیل کے اندر موجود تھیں۔ جیسے یہ اعمال کی کتاب کے اندر مقدس پطرس رسول جب ایک مجمع سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے کچھ ہی وقت کے بعد کا ہے۔ تو وہ یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں اے اسرائیلیوں، یہ بات سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں، عجیب کاموں، نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم کو دکھائے۔ یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک انسان سمجھتے تھے کہ وہ انسان ہیں، ایک نبی ہیں، ایک رسول ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دے کر اور نشانات دے کے بھیجا تھا۔ کہ اسی طرح وہ ایک اور مقام کے اوپر اگلے باب، اعمال کی کتاب کے اگلے باب میں وہ فرماتے ہیں، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم یسوع کو جلال دیا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خادم بمانے نبی کے ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک نبی سمجھتے تھے وہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد بھی ابتدائی مسیحیوں کا یہی موقف تھا۔ اچھا، اب اگلی سلائڈ پہ آ جائیے۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پولس کی آمد کے بعد۔
کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب مقدس پولوس جو ہے وہ مسیحیت کے منظر نامے پر آتے ہیں تو پورا کا پورا منظر نامہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ایک نبی اور رسول سے نکل کر خدا کے درجے میں پہنچ جاتی ہے. جیسے پولس اپنے فلپیوں کے خط میں لکھتے ہیں، اس نے خدا کی ذات میں ہو کر خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانی شکل پا کر اپنے آپ کو فروتن کر دیا اور موت تک فرما بردار رہا. ٹھیک ہے، اور اسی واسطے خدا نے اسے بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر نام سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے، کیا زمین میں، کیا آسمان پر، کیا عالم اسفل میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. دیکھیں مقدس پطرس تو ان کو ایک نبی، ایک شخص اور ایک رسول قرار دیتے ہیں، لیکن پولوس نے کیا لکھا کہ وہ تو خدا تھا. آگے پولوس ایک اور جگہ لکھتے ہیں، یہ ان کے کلسیوں کے خط میں ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے اور تمام مخلوقات سے پہلے پیدا ہوا ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا دیدنی، کیا نادیدنی خلق کی گئیں. عروش، سیادتیں، ریاستیں، حکومتیں، سب چیزیں اسی سے اور اسی کے لیے خلق ہوئی، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور سب چیزیں اسی میں قائم ہیں. اب آپ یہ دیکھیں، یعنی مقدس پولس جو یہاں پہ تعلیمات دے رہے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں سے بالکل 180 ڈگری کا کنٹریڈکشن رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے صرف جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا نظریہ ہی پیش نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مقدس پولوس نے کہا کہ بھائی نجات جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مزعومہ صلیبی موت اور اس کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ ملتی ہے. کرنتھیوں کے نام جو وہ اپنا پہلا خط لکھتے ہیں اس میں وہ لکھتے ہیں، اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے، تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے، بلکہ ہم خدا کے حضور جھوٹے گواہ بھی ٹھہریں گے، کیونکہ ہم نے خدا کے سامنے گواہی دی ہے کہ اس نے مسیح کو پھر زندہ کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت کی تعلیم ہو گئی، الوہیت کی تعلیم ہو گئی، کفارے کی تعلیم ہو گئی، یہ تمام کی تمام جو ہے وہ مقدس پولوس کی ہی ایجادات ہیں. اور اسی تعلیمات کی بنیاد کے اوپر چرچ جو ہے وہ یہودیت سے الگ ہو گیا. یہ بات معتد بھی کلام مقدس صفحہ نمبر 62-63 میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہودیت اور مسیحیت میں علیحدگی ہر صورت میں متوقع تھی، کیونکہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان، اس کی زندگی، موت، جی اٹھنے اور بعد میں ظاہر ہونے کی جو اتنے بھی واقعات ہیں یہ اپنی ذات میں ایک نئے واقعے کی حیثیت رکھتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مقدس پولوس کے نظریات نے عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نئی شخصیت کا جو ہے وہ اسٹرکچر کھڑا کیا، اور پھر اس اسٹرکچر کی بنیاد پہ یہودیت جو ہے وہ مسیحیت سے الگ ہو گئی. اگلی سلائڈ پہ آ جائیے. یہ ایک بڑے مشہور علم الکلام کے ماہر پروفیسر آرنلڈ میئر ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں، اگر ہم مسیحیت کا مطلب صحیح طور پر ایمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کا آسمانی بیٹا ہے جو زمینی آسمانوں میں سے نہیں تھا بلکہ خدا کی صورت اور شان رکھتا تھا، وہ آسمان پہ زمین پر اتر آیا اور انسانی شکل اختیار کی تاکہ صلیب پر اپنے خون کے وسیلے سے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرے، جو موت سے جگا کر اوپر اٹھایا گیا، مومنین کے خداوند کے طور پہ خدا کے دائیں ہاتھ بٹھایا گیا، جو اب خود پر ایمان رکھنے والوں میں سے ہر ایک کے اندر ذاتی طور پر رہتا اور کام کرتا ہے، جو دنیا کا انصاف کرنے کے لیے آسمان کے بادلوں کے ساتھ دوبارہ آئے گا، وغیرہ وغیرہ. اگر یہ مسیحیت ہے تو اس کی بنیاد مقدس پولس نے رکھی تھی، نہ کہ ہمارے خداوند نے. حوالہ نیچے موجود ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مسیحیوں کے جو چوٹی کے علماء کرام تھے وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بھائی یہ ساری کی ساری جو تعلیمات ہیں یہ مقدس پولوس کی تراشیدہ ہیں، ان کا یسوع مسیح علیہ السلام سے اور ان کے شاگردوں سے قریب تو کیا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک ہے، اچھا اگلی سلائڈ پر آ جائیے بھائی. میں نے سوچا تھا اس کے اوپر ہم تفصیل سے تھوڑا بات کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق مختلف مسیحی مکاتب فکر کے نظریات و عقائد، لیکن وقت جو ہے اس کی اجازت نہیں دے رہا، لیکن پھر بھی ہم جو ہے کچھ عقائد پہ بات کرتے ہیں. تو ایریس نامی ایک مصری پادری تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا تھا کہ وہ کوئی ازلی وجود نہیں ہے، نہ وہ خدائی
جو ہے وہ خدا ہیں بلکہ وہ ایک مخلوق ہیں. اس کے مطابق صرف خدا باپ ناپید ہے، اس لیے یسوع بیٹا باپ سے عام انسانوں کی طرح پیدا ہوا. اب یہ جو ایرس کا نظریہ تھا یہ اس کو لوگوں نے بڑا ناپسندیدہ کیا، لیکن جو علماء نے، مسیحی علماء نے، لیکن عوام نے اس کو جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ قبول کیا. تو اب اس کے نظریے کی وجہ سے 4 صدی عیسوی میں کلیسیا کے اندر جھگڑا شروع ہو گیا، اور یہ جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ بادشاہ کو کلیسیا کے اتحاد کے لیے کونسل بٹھانی پڑی. چنانچہ 325 میں نقایا کونسل کے اندر اس کا بھی جو ہے وہ مسئلے کا حل پہ گفتگو ہوئی، اور ایریس خود بھی اس میں شریک ہوا تھا، لیکن اس نے مسیحیوں سے مناظرہ کیا اور کوئی بھی اس کے نظریات کو چینج نہیں کر سکا، غلط ثابت نہیں کر سکا. لیکن اس کے باوجود عیسائیوں نے یہ اعلان کر دیا کہ باپ اور بیٹا ایک ہی جوہر سے ہیں. تو ایریس جو ہے وہ کلیسیا کے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو عیسائیوں نے اس کے اوپر بدعتی و مشرک ہونے کا فتویٰ لگا دیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ایک اور فرقہ 4 صدی عیسوی کے اندر ایپولیرنی نام کا ایک اور فرقہ بھی موجود تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرتا تھا. تو اس کے بھی نظریات جو تھے، اس کے بھی جو ہے دیگر عیسائیوں سے مباحثے چلتے تھے. چنانچہ اس کے مسائل کے حل کے لیے قسطنطنیہ کے مقام پہ عیسائیوں نے کونسل بٹھائی، جس میں اس عقیدے کو قبول کیا گیا کہ روح القدس باپ اور بیٹے کے مساوی ہے اور تثلیث بنانے میں برابر کا کردار ادا کرتا ہے. اچھا، ایک اور 5ویں صدی عیسوی کا ایک اور بڑا فرقہ نستوری فرقہ تھا، جس کا بانی قسطنطنیہ کا پیٹریارک نستوریس تھا. اس کا عقیدہ یہ تھا کہ مسیح کی ذات میں 2 فطرتیں متحد نہیں ہیں، بلکہ اس کو الہی فطرت خدا باپ اور انسانی فطرت خدا ماں مریم کی طرف سے وراثت میں ملی ہے. اس بنیاد پر وہ مقدسہ مریم کو خدا کی ماں تصور نہیں کرتے تھے. اسی طریقے سے ایک مونوفیزی عقائد کا نام مونوفیزین فرقہ جو تھا وہ بھی بڑا مشہور ہے. اس کو جیکوبائٹ بھی کہتے ہیں اس فرقے کو. یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کی انسانی فطرت خدائی فطرت پہ مشتمل ہے. قسطنطنیہ کی تیسری کونسل جب ہوئی 680 عیسوی کے اندر، تو اس کونسل میں جیکوبائٹ فرقے کو بدعتی قرار دے دیا گیا. اور بھی کچھ فرقے ہیں، لیکن میں نے اس بارے میں کافی کچھ لکھا بھی تھا اور میرے تھیسس کے اندر بھی اس بارے میں کافی تفصیل سے میں نے وضاحت کی تھی، لیکن ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں. تو میں بھی اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اگلی سلائڈ پہ آ جائیے. عقیدہ تثلیث اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ قاموس الکتاب ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، پاکستان میں دستیاب ہے. اردو کے اندر اس کے اوپر بڑا زبردست کام کیا ہے مسیحی علماء نے، اور بائبل کے تفہیم کے لیے بڑے جو ہے اس میں قیمتی معلومات موجود ہیں. لیکن اب مسیحیوں نے اس کا بھی جو ہے ایک محرف ایڈیشن شائع کر دیا ہے، جس کے اندر سے وہ تمام باتیں جو مسلمانوں نے بطور استدلال استعمال کی تھی ان سب کو خارج کر دیا ہے. تو جن احباب کے پاس پرانا ایڈیشن ہے تو اس کے اندر بھی اگرچہ جو ہے بہت ساری باتیں جھوٹ لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ کسی حد تک وہ پھر بھی بہتر ہے. تو قاموس الکتاب کا مصنف عقیدہ تثلیث کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ مسیحی عقیدہ تثلیث نہیں بلکہ تثلیث فی توحید پہ ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ تثلیث لفظ بائبل مقدس میں موجود ہی نہیں ہے. تثلیث کی اصطلاح پہلی مرتبہ 2 صدی عیسوی کے آخری اشرے میں ترتریان بزرگ نے استعمال کی تھی، اور یہ مسئلہ مسیحی علم الکلام میں 4 صدی عیسوی میں بیان کیا گیا. تو اب آپ اس سے اندازہ لگانے یہ نظریہ جس کو کہتے ہیں عیسائی حضرات ہمارے کہتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے، یہ نظریہ خود 4 صدی عیسوی کے اندر وجود میں آیا. تو جب یہ 4 صدی عیسوی کے اندر وجود میں آیا، مسیحی علماء اس کو خود مان رہے ہیں، اس تثلیث کا کوئی جو ہے لفظ تک بائبل کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کیسے ہو گئی؟ ٹھیک ہے جی. اچھا، تثلیث کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ جب سیشن کریں گے تو اس کے اوپر ہم تفصیل سے اور ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے. ابھی صرف آپ کو جو ہے ایک ہم نے ایک جھلکی رکھی ہے اس کی آپ کے سامنے نا. اچھا، اب اگلی سلائڈ پہ آ جائیے. اچھا، یہ تثلیث کا جو عقیدہ ہے یہ پوری بائبل کے اندر یہ نہیں ہے، پورے نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی نہیں ہے. تو صرف کیتھولک بائبل میں یوحنا کا پہلا خط اس کا 5واں باب اس کی 7ویں ورس کے اندر یہ عقیدہ موجود تھا.
کیونکہ تین ہیں جو گواہی دیتے ہیں، یعنی آسمان پر باپ، بیٹا اور روح القدس، اور یہ تینوں ایک ہیں۔ اور تین ہیں جو زمین پر گواہی دیتے ہیں، روح، پانی اور خون۔ یہ دیکھیں کیتھولک ترجمے میں یہ الفاظ آپ کو لکھے ہوئے نظر آ جائیں گے، لیکن یہ جو پروٹسٹنٹ ترجمہ ہے اس میں انہوں نے یہ تثلیث کا وجود ہی اس سے مٹا دیا۔ یہ آیت ہی پوری کی پوری اٹھا کے اس سے نکال کر پھینک دی۔ یہ دیکھیں لکھا ہے کہ اور گواہی دینے والے تین ہیں، روح، پانی اور خون، جبکہ پروٹسٹنٹ ترجمے میں کیا لکھا ہے کہ تین گواہی دیتے ہیں آسمان پر، باپ، بیٹا، روح القدس، اور یہ تینوں ایک ہیں، اور تین ہیں جو زمین پہ گواہی دیتے ہیں، روح، پانی اور خون۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ انہوں نے پوری کی پوری ورس بائبل سے نکال دی، اور پھر یہ مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں دکھائیں کہ بائبل میں کہاں تحریف ہوئی ہے۔ تو اگر یہ کوئی بھی مسیحی بھائی آپ سے یہ پوچھے تو آپ اس کو یہ کیتھولک ترجمہ، پروٹسٹنٹ ترجمہ دونوں اس کے سامنے کھول کے رکھ دیں آپ۔ اچھا، صرف یہ جو تحریف ہوئی ہے، پروٹسٹنٹ نے جو تحریف کی ہے، یہ صرف پروٹسٹنٹ نے نہیں کی، بلکہ بائبل کے انگریزی ورژن کے اندر بھی اس کو جو ہے بہت سارے ورژن میں نکال دیا گیا ہے، اور بہت ساروں میں یہ ابھی بھی موجود ہے۔ تو یہ اصلاح کا کام تو ہمیشہ چلتا رہتا ہے بائبل کے ترجموں میں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کیتھولک کا جو اگلا ایڈیشن آئے تو اس میں اس کو بھی جو ہے مکمل طور پہ خارج کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں آگے آ جائیے ابو دجانہ بھائی اگلی سلائڈ پر۔ اب یہ دیکھیے عقیدہ تجسیم اور عیسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ عقیدہ تجسیم جو ہے، عیسائی یہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ خود جسم اختیار کر کے ہمارے سامنے آ گیا۔ تو دیکھیں مقدس پولس اس عقیدے کے معمار ہیں، وہ لکھتے ہیں اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ یعنی اس انسانوں کے مشابہ ہو گیا، یعنی اس نے جسم اختیار کیا، اور خدا نے جسم اختیار کیا، اور جسم اختیار کر کے وہ انسانوں جیسا ہو گیا۔ فلپیوں کا خط میں۔ اچھا اب دیکھیں قاموس الکتاب کا مصنف اس عقیدے کے بارے میں کیا لکھتا ہے۔ اگر اس عقیدے کو عہد عتیق کے پس منظر میں دیکھا جائے تو کفر نظر آتا ہے، اور کٹر یہودی یہی نظریہ رکھتے تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گویا خالق خود اپنی مخلوق بن گیا ہے، جو پہلی نظر میں ہی متضاد معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک کرسچن علماء خود اس بات کا مانتے ہیں کہ بھائی یہ عقیدہ کفر ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو جو ہے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے، جبکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہرگز تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہ مقدس پولس کی تعلیم ہے جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے بیان کی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور چیز یہاں پہ سمجھنے کی ہے، تجسم اور تمثل میں فرق ہے۔ تجسم اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک شے ہے وہ مکمل طور پہ تبدیل ہو جائے، اس کا فی نفسی ہی جو ہے اس کا جسم بدل جائے۔ جیسے ہم پانی ہوتا ہے ہمارے پاس کسی جو ہے کسی گلاس کے اندر، تو ہم اس پانی کو جو ہے وہ فریج میں رکھ دیتے ہیں، تو وہ پانی جو لکوڈ فارم میں ہوتا ہے وہ سولڈ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں پانی نے جسم اختیار کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب مسیحی حضرات نام تو تجسم کا استعمال کرتے ہیں، لیکن مثالیں جتنی بھی دیتے ہیں وہ ساری تمثل کی دیتے ہیں۔ اچھا یہ تمثل کی جو مثال ہے وہ تینوں سامی مذاہب کے اندر پائی جاتی ہے۔ تمثل دراصل کسی شے کا انسانی شکل میں آنا یا کسی اندیکھی ہستی کا کوئی شکل اختیار کر کے سامنے آ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی مثالیں جو ہے یہودیت اور اسلام میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اسلام میں اس کی مثال جو ہے وہ بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل اختیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اور یہودیت میں اس کی جو مثال ہے وہ بائبل میں تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کشتی لڑتا رہا۔ تو تمثل جو ہے وہ عارضی ہوتا ہے اور تجسم مستقل ہوتا ہے۔ تو دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے تمثل انہوں نے انسانی شکل اختیار کی، سامنے آ گئے، اور پھر جو ہے نا واپس فرشتے بن کے چلے گئے، تو عارضی ہوا نا۔ لیکن تجسم جو ہوتا ہے وہ تجسم مستقل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جو فرشتہ آیا تھا کشتی لڑنے کے لیے، تو وہ بھی جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے وہ فرشتہ انسان بن کے لڑتا رہا کشتی، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ فرشتہ بن کے چلا گیا۔ یعنی وہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں ڈائیورٹ نہیں ہوا،
یعنی وہ فرشتے سے انسان نہیں بن گیا، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے وہ اس نے جو ہے مثالی طور پہ وہ انسان بن گیا اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ تو تمثل کسی عقیدے کی بنیاد نہیں بنتا، اور نہ ہی اہل اسلام نے اور اہل یہودیت نے اس کی بنیاد پر کوئی بھی عقیدہ پیدا نہیں کیا، جبکہ تجسم کا عقیدہ دیگر مشرک مذہبوں میں بھی رہا ہے، اور ہر جو مشرک مذاہب ہیں ان میں مجسم دیوتاؤں کی یا اوتار جو ہے وہ اوتاروں کا تصور موجود ہے۔ جیسے ہندو مذہب کے اندر بھی اوتار کا تصور موجود ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے کل بھی گفتگو کی تھی کہ وہ کتاب کا حوالہ دیا تھا دا 16 سیویئر، کہ اس کتاب کے اندر 16 ایسے مجسم دیوتاؤں کا جو ہے بارے میں گفتگو کی گئی ہے جو انسانوں کی نجات کے لیے جسم اختیار کر کے زمین پہ اترے تھے۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ حضرات کو، تمام بہن بھائیوں کو یہ فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ عام طور پہ مسیحی حضرات جو ہے عام طور پہ کیا ہمیشہ یہی بات ہے کہ وہ لفظ تو تجسم کا اختیار کرتے ہیں لیکن مثال ہمیشہ تمثل کی دیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو، تمام ساتھیوں کو تجسم اور تمثل میں فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہاں، اگلی سلائڈ پہ آ جائیے ابو دجانہ بھائی، وقت کم ہے، یہ آخری سلائڈ رہ گئی ہے بس۔ اچھا، عقیدہ ابنیت اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، اس عقیدے کے بانی بھی جو تھے وہ مقدس پولس تھے۔ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے۔ اسی طرح وہ رومیوں کے خط میں لکھتے ہیں، اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ اچھا، اب ہم نے پہلے بھی اس کے پہلے جو ہماری پہلے دن کی کلاس تھی اس میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ خدا کا بیٹا ایک یہودی اصطلاح تھی جو عہد نامہ عتیق کے صفحات میں جا بجا موجود ہے، اور بائبل میں جو تورات میں کتنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ خدا کے بیٹے کا لقب دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہودیوں نے کبھی بھی ان معنوں کو حقیقی معنوں میں نہیں لیا، لیکن جو مقدس پولس تھے انہوں نے اس اصطلاح یہی استعمال کی، لیکن اس کو حقیقی معنوں میں استعمال کیا ہے نا، اور خدا کے بیٹے کے جو ہے وہ خدا کے مترادف معنوں میں تبدیل کر دیا۔ تو اب یہ جو ہم نے یہاں پہ جو تحریریں پڑھی ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھا کہ اپنے بیٹے کی معرفت یہ وعدہ کیا تھا، تو مقدس پولس کی اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقدس پولس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبینہ موت اور صلیب سے قبل کی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کوئی واقعہ، کوئی ٹیچنگ کوٹ نہیں کرتا۔ وہ سارا کا سارا اس کا جو زور ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی صلیبی موت اور ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ہے۔ لہذا وہ یہاں پر بھی مقدس پولس اسی بات پہ زور دے رہے ہیں کہ مسیح نے اپنی الوہی ابنیت، یعنی جو یسوع کی ڈیوائن شپ تھی، وہ موت کے بعد پائی۔ یعنی زندگی کے اندر یسوع جو تھا وہ تو انسانوں کی مثل تھا، لیکن جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے بعد پھر وہ خدا کا بیٹا بن گیا۔ دوسرے لفظوں میں مقدس پولس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے بیٹے کا لقب ابد سے حاصل نہیں تھا، نہ ہی یہ لقب ان کو پیدائش کے بعد ملا، بلکہ یہ مرتبہ ان کو مردوں میں سے جی اٹھنے یعنی ریسریکشن کے بعد حاصل ہوا۔ اچھا جی، تو امید ہے کہ آپ تمام ساتھیوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس کے باتیں تو اور بھی بہت ساری تھی، لیکن میں نے خاصا اختصار سے کام لیا، موضوع بھی بڑا طویل تھا۔ میری کوشش تھی کہ ہم جو ہے اسلام کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پہ، لیکن جو ہے وہ پھر بہت زیادہ موضوع جو ہے وہ ڈیٹیل ہو جاتی اور پھر جو ہے وقت ہمارے پاس شارٹ ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم یہیں پہ جو ہے اپنے سیشن کا آج کا اختتام کرتے ہیں۔ تو اب یہ کہ جس بھائی یا بہن کو جو بھی سوالات پوچھنے ہوں تو وہ انشاءاللہ پوچھ لے۔ جی جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ عبداللہ غازی صاحب۔ عبداللہ غازی صاحب، سوال پہلا آیا ہے کہ مسیحیت میں بدعتی ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا بدعتی مسیحی نہیں رہتا؟ بھائی بدعتی، اب
یہ تو کوئی کرسچن ہی اس کا اچھا جواب دے سکے گا. اصل میں بدعتی سے مراد مسیحیت میں یہ ہے. ابھی تو یہ صرف اصل میں ہم بدعتی لفظ جو ہے اس کو ہم ہمارے سیناریوں میں دیکھ رہے ہیں نا، ورنہ قدیم وقتوں میں مسیحیوں نے بدعتیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ڈھائے تھے نا، اس کا جو ہے وہ تاریخ کے صفحات اس کے گواہ ہیں. تو جو بھی جب یہ کیتھولک چرچ تھا یہ پاور کے اندر آ گیا روم میں، تو جتنے بھی بدعتی تھے انہوں نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا، اور ان کی جو مذہبی کتابیں تھیں وہ تک انہوں نے جلا دی تھی. اسکندریہ کی لائبریری تھی مصر کے اندر، بہت بڑی لائبریری تھی. تو یہ جتنے بھی تثلیثی عیسائی تھے ان کا پورا جتھا وہاں پہ پہنچ گیا. انہوں نے پوری لائبریری کو آگ لگا دی. ہزاروں کتابوں کو انہوں نے، جو ان کے مخالف نظریات رکھنے والے لوگ تھے، ان کی ہزاروں لاکھوں کتابوں کو انہوں نے جلا کے راکھ کر دیا. تو اس کے بعد پھر اسپین کے اندر انہوں نے ایک باقاعدہ محکمہ تفتیش قائم کیا جو بدعتی ہونے کے بارے میں جو ہے تفتیش کرتا تھا. یعنی اور تفتیش بھی کیا ہوتی تھی، پادری بھی جس کی طرف اشارہ کر دیتا تھا یہ بدعتی ہے تو بس اس کی خیر نہیں تھی، اس کو پھر انتہائی اذیت ناک طریقے سے تڑپا کے اس کو مار دیا جاتا تھا. اس کی جو جتنی بھی املاک ہوتی تھی ان سب پہ قبضہ کر لیا جاتا تھا. تو یہ تو اب آ کے جب ان کی ڈومیننسی ختم ہوئی ہے، ان کا جو ہے غلبہ ختم ہوا ہے چرچ کا، چرچ جو ہے وہ ویسٹ کے اندر اوورکم، چرچ کو شکست ہو گئی، تو اس کے بعد پھر ان کا زور ٹوٹا ہے. ورنہ بدعتی ہونا جو ہے آپ سمجھ لیں بدعتیوں کو مسیحیت کے اندر زمین پہ رہنے کا اختیار ہی حاصل نہیں تھا کبھی بھی. جزاک اللہ خیر جی. اگلا سوال جی، بھائی آپ نے جو پولوس کے خطوط کے حوالات دیے ہیں کیا آپ ان کو لکھائی میں بھیج سکتے ہیں؟ بھائی جان یہ جتنے بھی حوالہ جات ہیں اس کی سلائیڈ ہم نے پہلے ہی شیئر کر دی تھی ساتھیوں کے لیے کہ ساتھی یہ سلائیڈ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر کلاس میں آئیں تاکہ ان کو موضوع سے تھوڑی بہت مناسبت ہو جائے. تو سارے حوالہ جات سلائیڈ کے اندر موجود ہیں. یہ ہلو، چوتھی صدی عیسوی میں جو فرقہ ابھرا اس کا نام کیا تھا؟ جیکوبائٹ نام تھا اس کا. اچھا جی، اگلا سوال جی، عیسائیوں کا کون سا فرقہ اسلام کے زیادہ قریب ہے؟ بھائی جو عیسائیوں کا فرقہ اسلام کے زیادہ قریب تھا نا، وہ معاہد عیسائی تھے، جو جو خود کو ناظرین کہتے تھے یا ایبو نائٹس کہتے تھے وہ خود کو. یہ لوگ اسلام کے زیادہ قریب تھے. تو اور یہ معاہد لوگ تھے زیادہ تر. تو جب اسلام آیا تو انہوں نے جو ہے وہ انجیل کے ان کے پاس جو حضرت عیسی علیہ السلام کی تعلیمات موجود تھی اس میں واضح طور پہ بشارات تھی کہ ایک نبی آئے گا، تم اس پہ جو ہے ایمان لے کر آنا. تو انہوں نے جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا. تو لہٰذا آج ایسے کوئی عیسائی موجود نہیں ہے جو اسلام کے سب سے زیادہ قریب ہے. جی، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ حضرات ایک دوسرے پر کیا فتویٰ جات بھی لگاتے ہیں؟ جی سرکار بالکل فتویٰ جات لگاتے ہیں. ہمارے پاس ایک کتاب ہے کیتھولک کلیسیا کی بعثی تعلیم. اس کتاب کے اندر کیتھولک نے پروٹیسٹنٹ کے اوپر وہ فتوے لگائے ہیں اور پروٹیسٹنٹوں کا وہ بیڑا غرق کیا ہے کہ الامان والحفیظ. اسی طریقے سے پروٹیسٹنٹ کلیسیا کی بھی بعثی تعلیم وہ کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں پروٹیسٹنٹ نے کیتھولک کے اوپر ایسے خطرناک فتوے لگائے ہیں. وہ کیتھولک چرچ کو انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ پہ قائم ہے. ٹھیک ہو گئی، جزاک اللہ خیر جی. اگلا جی، دا تالمود یہ کتاب کا نام بتا رہے تھے، سمجھ میں نہیں آئی. بابلی تالمود نہیں، ایک اور کتاب. بابلین تالمود کے اندر بہت ساری کتابیں بھی ہیں. اس کے اندر ایک کتاب ہے سینیڈرین. تو سینیڈرین کتاب کے اندر جو مختلف فقہی احکامات وغیرہ ہیں. تو آپ تالمود کا ہم جو ہے نا لنک شیئر کر دیں گے گروپ کے اندر، تو وہ آپ آن لائن ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا، تو پھر آپ جو ہے وہاں پہ وہ حوالہ چیک کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر جی. اگلا سوال جی، عہد نامہ قدیم کو کب انجیل کا حصہ مانا گیا؟ عہد نامہ قدیم انجیل میں ہے ہی نہیں. عہد نامہ قدیم اصل میں جو ہے وہ تناخ ہے یہودیوں کی، جس کو جو یہودیوں کی جو کتابوں کا مجموعہ ہے وہ تناخ کہلاتا ہے. تو تناخ کو عیسائیوں نے عہد نامہ قدیم کا نام دے رکھا ہے. جو عہد نامہ جدید ہے یہ اس کو انجیل کہتے ہیں. چلیے اگلا سوال ساتھی نے کہا ہے کہ جو جن کتابوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ واٹس ایپ گروپ کے اندر جو ہے وہ بھیج دیجیے گا. جی انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ کوئی بھی کتاب کا تذکرہ ہوا ہے اس کا وہ کتاب بھیج دیں، نہیں تو اس کا لنک ضرور انشاءاللہ گروپ کے اندر ارسال کر دیں گے.
اگلا سوال ہے جی، ٹھیک ہے ایکسپلین جیوز اینڈ کرسچن تھیولوجی سملیرٹیز اینڈ ڈس سملیرٹیز. بھائی، جو کرسچن اور جوش کی جو تھیالوجی ہے اس کے اندر جو ہے سملرٹیز تو کوئی ہے ہی نہیں نا. اگر سملرٹیز ہوتی تو چرچ جو ہے وہ جوڈائزم سے الگ کیوں ہوتا؟ تو سملرٹیز تو ہے ہی نہیں. ساری کی ساری جو جو کرسچینٹی کو جو ری بلڈ اپ کیا ہے وہ مقدس پولوس نے کیا ہے. تو پولوس کے جو تھاٹس تھے وہ تو یہودیت سے بڑی نفرت کرتے تھے وہ حضرت. تو اس لیے سملرٹیز تو ہے ہی نہیں، یا ہوں گی تو بہت جو ہے بہت ہی مخفی طور پر ہے. جی اگلا سوال جی، انگلیکن چرچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے یا ابن اللہ یا خدا مانتا ہے؟ بھائی، جتنے بھی جدید چرچ ہیں وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کو ابن خدا بھی مانتے ہیں، خدا بھی مانتے ہیں. اگلا سوال، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، کیا آپ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں؟ اور آپ نے کہا کہ خدا کے بیٹے کا یہودیوں نے یہ مطلب نہیں لیا جو کہ عیسائی لیتے ہیں. بھائی، عزیر علیہ السلام جو تھے جب یہودی بابل کی اسیری کے اندر چلے گئے تھے تو یہ وہاں سے واپس آئے تو یہ اپنی زبان بھی بھول چکے تھے اور اپنی بہت ساری جو ہے ٹیچنگ بھی بھول چکے تھے. حالانکہ زیادہ عرصہ وہاں پہ رہے بھی نہیں تھے. تو اس کے بعد پھر عزیر علیہ السلام نے جو ہے تورات ان کو لکھ کے دی. تو اس کی بنیاد پہ جو ہے بہت سارے یہودی نے عزیر علیہ السلام کے متعلق غلو اختیار کر دیا. تو قرآن کریم نے اسی غلو کی طرف اشارہ کیا ہے. اب یہ یہودی اب موجود نہیں ہے دنیا میں جو ان کو خدا کا بیٹا مانتے تھے. جی جزاک اللہ خیر جی. تمام سوالات پورے ہوئے. کسی ساتھی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر لے، نہیں تو پھر ہم آج کی اس نشست کو ختم کریں. میرے خیال سے کوئی اب سوال نہیں ہے. جی سوال آیا ہے، سر آرتھوڈوکس کے بارے میں بتائیے گا. آرتھوڈاکس چرچ یہ بھی ایک مسیحیوں کا فرقہ ہے. اس کے عقائد کے بارے میں جو ہے ہم بھائی آپ واضح لکھیں آپ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں، یا آپ بھلے میرے سے پرسنل میں پوچھ لیجئے گا یہ سوال. میرے خیال سے آرتھوڈوکس کے بارے میں ہی پوچھ رہے ہیں. آرتھوڈاکس بھی ہاں میرے خیال سے آرتھوڈوکس کے بارے آرتھوڈاکس میں بھی پوچھ جو رہے ہیں. ہے کرسچنوں کا ایک یہ قدیم کلیسیا ہی ہے. کل بھی ہم نے اس بارے میں ذکر کیا تھا کہ جو قدیم ترین چرچ ہیں وہ اس کے اندر پروٹسٹنٹ نہیں، کیتھولک چرچ ہے، گریک آرتھوڈکس چرچ ہے. کہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو یونان کے اندر تھے، تو اسی لیے اپنے آپ کو گریک آرتھوڈکس لکھتے ہیں. چلیے بھائی نے سوال دہرانے کے لیے درخواست کی ہے کہ کیا یہودی اب بھی بیٹا مانتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو؟ ذرا دہرا نہیں دیجیے ان کی بھائی، درخواست. ابھی جو ہے حقیقی معنوں میں کوئی بھی ان کو جو ہے خدا کا بیٹا نہیں مانتا. جو مانتے تھے وہ دنیا سے ختم ہو گئے. ٹھیک، جزاک اللہ خیر عبدالقادر صاحب. میرے خیال اب کافی ہے. پھر بھی کوئی کسی ساتھی کو سوال ہو تو پرسنل پوچھ لے. ابھی کوئی ساتھی سوال لکھ رہا ہے، کیا مسیحی شروع میں مقدسہ مریم کو خدائی درجہ دیتے تھے؟ بھائی، مسیحی جو ہے تثلیث کا جو عقیدہ ہے، ہم جب اس کے اوپر ڈسکس کریں گے تو اس میں یہ بات آ جائے گی کہ مسیحی جو تھے وہ تثلیث کے اندر روح القدس کو انہوں نے بعد میں شامل کیا ہے. پہلے تثلیث کے اندر جو ہے مقدسہ مریم کو ہی شامل کیا ہوا تھا. جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو قیصر روم کے جھنڈے کے اوپر جو تھی وہ مادر خدا کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور مریم پرستی کو ماریو لوٹری بھی کہا جاتا ہے. آپ اس بارے میں گوگل پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں. اور جو کیتھولک تو آج بھی مقدسہ مریم کو مادر خدا مانتے ہیں. کیتھولک کلیسیا کی مسلمہ کتاب ہے کیتھولک کلیسیا کا کیٹیکزم. تو اس کتاب کے اندر آج بھی کیتھولکس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ مریم جو ہے وہ مادر خدا ہے اور تثلیث کا جز ہے. اس کا اسکرین شاٹ اگر آپ کہیں گے تو آپ کو فراہم کر دیا جائے گا. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ عبدالقادر صاحب. پھر آج کی اس نشست کو یہی برخاست ہاں، کرتے ہیں آج کی انشاءاللہ. نشست کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر جو ہے جس بھائی جو کو ہے بھی وہ کو انشاءاللہ پوچھنا ہو تو وہ پھر ان باکس میں رابطہ کر لے.
ضرور ضرور. آج ماشاء اللہ ویسے آواز کی کوالٹی بالکل بہترین ہے, بہت زبردست کلاس رہی ہے. اللہ پاک آپ کی ہم سب کی جو ہے وہ تمام کوششوں کو قبول و منظور فرمائے. تو انشاءاللہ کل تمام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.